अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये मनाज़र जो आपके सामने हैं ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर उस कब्रिस्तान के हैं जहाँ बहुत सारे अहमदी अहबाब की कब्रें हैं। ज़्यूड फ्रीडहोफ हम इसको बोलते हैं। आज 27 मार्च 2025 है और यहाँ हम जा रहे हैं एक जनाजा में शिरकत और उसके बाद तदफीन के लिए। ये जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने, ये काफ़ी दोस्त जो हैं इकट्ठे हो चुके हैं। ये जनाजा भी आपके सामने पढ़ा जाएगा। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये एक फ्रैंकफर्ट की एक बहुत ही मारूफ टीचर जो कुरान पाक पढ़ाती थी, उनकी नमाज जनाजा है। और उसके बाद ये मनाज़र जो आपके सामने है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा एक दिन ये आना है। जितने लोग, जितने अजीज़ व अकारब और दूर के यहाँ साथ शामिल हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ़ इस प्यार मोहब्बत में या शिरकत की है कि इस अजीम खातून ने जो बुजुर्ग थीं, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट में रहने वाले पुराने लोगों के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया। और ये वो लोग जो साइडों पे आप पुरानी कब्रें देख रहे हैं, इनके लिए कोई मौका नहीं कि ये आके अपने अमाल, अपनी ज़िंदगी में जो गुज़रे उसको सीधा कर सकें। लेकिन ये जो साथ साथ चल रहे हैं, इनके सामने अभी अल्लाह ताला ने ये मौका रखा हुआ है कि इन कब्रों को देखकर, इनके गुज़रे हुए बुज़ुर्गों को देखकर अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते पे ले आए जो खुदा चाहता है। हम बहैसियत अहमदी, क्योंकि हमारा ये दावा है कि आज पूरी दुनिया की जो अमन है, जो सुकून है, वो जो तालीमात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने दोबारा ज़िंदा की हैं, वो तालीम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और है बहैसियत इमाम महदी, उन्होंने वो तालीमात दोबारा दुनिया तक पहुँचानी है। तो हमारा ये दावा है कि हम उस जमात से, लेकिन इस दावे के साथ हमारी ज़िम्मेवारी और बढ़ जाती है। आप देख पा रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में बाज़ बदबख्त लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके जो अल्लाह ताला के बुनियादी अहकामात हैं उनसे अहमदियों को रोक रहे हैं। जुल्म की इंतहा, मसाजिद के मीनार तोड़े जा रहे हैं, महराब तोड़े जा रहे हैं, अब जुमा की नमाज़ों पे पर्चे हो रहे हैं पकड़ पकड़ के। लेकिन दुनिया जहान में जो अहमदी बस रहे हैं, ये उनका अब जायज़ा लेने का वक्त है। क्या जो हमारा दावा है कि अल्लाह ताला आज भी इंसानों के साथ कलाम करता है और दुआएं सुनता है, तो आया हम अपने अमाल से उसको सच्चा साबित कर रहे हैं? दुनिया में बसने वाले तमाम अहमदी जो इन मुश्किल हालात में जो पाकिस्तान में बीत रही है उनके भाइयों के साथ, आया उसके साथ उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली आई? मसाजिद के अंदर उन्होंने रुख बढ़ा दिया है। रमज़ान का महीना है जिसमें हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला बख्शता है, रहमतें करता है। आया हमारी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली आई है? अपने भाइयों को तकलीफ़ में देख के और मसाजिद के साथ ये सलूक देख के हमने अपने अंदर कोई रूहानी तब्दीली, कोई बेहतरी पैदा की है? ये मनाज़र तो आप अक्सर देखते हैं। हम अक्सर यहाँ कब्रिस्तान में आते हैं, कभी कोई ये जा रहा होता है। ये जो फौत होने वाली खातून, इन्होंने तो अपना नाम बनाया है, कुरान पाक पढ़ा के बच्चों को सिखा के। आज जो लोग यहाँ आए हैं इस वजह से प्यार में आए हैं कि कई माओं की जो बच्चियाँ बड़ी हुई हैं उन्होंने कुरान पाक इनसे सीखा है। लेकिन हम में से हर अहमदी जो दुनिया में बस रहा है, क्या वो ये चीज़ बता सकता है कि उसने ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा किया ज़िंदगी में कि वो अपना क्या कहते हैं कि जब उसके ऊपर ये वक्त आएगा तो उसको भी लोग इस तरह याद करेंगे कि ये जो क्या कहते हैं कि ऐसा पॉजिटिव रंग, कोई ऐसा कारनामा, जैसे ये मरहुमा खातून जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा के एक नाम पैदा किया। आया हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारे ऐसे मौके पे हमें भी कोई याद करेगा? अगर आज इन मुश्किल हालात में, जो मुश्किल हालात जिससे हम गुजर रहे हैं पाकिस्तान के, हमारे अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई,
نمازوں میں ہم سوچتے تو ویسے ہی سوچتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مال اور اولاد یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب یہ مال دنیا میں جہاں جہاں جو جا بسے ہیں ان کے لیے یہ رکاوٹ تو نہیں بن رہا کہ وہ مساجد میں جائیں نماز پڑھیں۔ ہم دیکھا کرتے تھے بچپن میں کہ مساجد میں ایسے آوازیں آتی تھیں جیسے بکرے ذبح ہو رہے ہیں، لیکن یہاں سے جب سے یورپ میں آئے ہیں ہمیں اس طرح اب یہ ہر بندے کا ایک انڈیویجول معاملہ ہے، اس کو یہ چیز خود محسوس کرنی پڑے گی کہ آیا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے ان جھٹکوں کے ساتھ، ان مشکل یہ جو مظالم بھائیوں پہ ہو رہے ہیں، یا کہ ہم اپنے مالوں میں لگے ہوئے مطلب یہ مناظر جو آپ کے سامنے ہے یہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ ایک دفعہ ہے۔ اسی طرح عزیزوں نے رشتہ داروں نے آنا ہے، مٹی کی تین بوک مٹی ڈالنی ہے، دعا کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ اور انسان کا جو ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے لیے اپنی جو جنت ہے اس کا انتظام کر لیں۔ اتنے مسائل ہیں دنیا میں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قدورت رکھتے ہیں اس وجہ سے صرف کہ ایک کے پاس مال زیادہ ہے غریب ہے وہ اس کے ساتھ، کوئی ہے کہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ مال کے لالچ میں قدورت رکھ رہا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں ایسے ایسے واقعات ہیں، ماں باپ کو بچے جو ہیں وہ مار رہے ہیں اور صرف مال کے لیے۔ یہاں یورپ میں آ جاتے ہیں تو مال کے ایسے ایسے واقعات ہیں، نیت خراب ہے، ایک شخص دوسرے سے مال لے لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ تب ادھر تو قانون ہی ایسا ہے کہ واپس دیتے وقت پر ہم دیکھیں گے، لیکن اس وقت ہم وہ اپنی شرائط یا جو اپنا باغ دکھانا کر کے کسی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رشتے ہیں بہن بھائیوں ماں باپ کے اور میاں بیوی کے آپس میں اتنے پھٹتے جا رہے ہیں مال کی وجہ سے، ہر کوئی مال۔ یہ دیکھیں یہ دوست جو ہیں تین مٹی ڈال رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے عین مطابق جو احمدی لوگ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ تدفین کرتے ہیں دنیا جہاں میں جہاں بھی کوئی احمدی فوت ہوتا ہے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مٹی ڈالی جائے قبر کے، اگر دیکھا جائے تو جانے والا تو چلا گیا، اس کو تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ ہمارے لیے یہ عبرت ہوتی ہے کہ ہم نے بھی ایک دن ایسے ہی قبر کے اندر پڑے ہونا ہے اور لوگوں نے ہمارے اوپر مٹی ڈالنی ہوگی۔ لیکن جب انسان اس کو گہری نظر سے سوچے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اللہ نے موقع دیا، دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی سیکھ رہے ہیں، ان کو بھی آج ہی سے یہ پتہ چل گیا ہے یا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح جو انسان ہے اس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں اپنانی چاہیے جو اللہ اور اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، قرآن مجید ہے اور روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر اگر آپ مالی قربانی کر رہے ہیں بحیثیت احمدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص اعزاز سے نوازا ہے کہ خلیفہ وقت کی رہنمائی میں ہمیں مختلف مدوں کے اندر جو قربانی کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کا عادی سمجھ لیں، باقی مسجدوں میں جائیں نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں دوسروں کے ہاتھ مار لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، قرضے لے لیں اور بعد میں دیکھیں وقت دیکھیں کہ لے اب تو یہاں کا قانون اس طرح کا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا تو جو زیادتی کریں، یہ چیزیں نہیں آپ کے کام آنی، کسی کے بھی کام نہیں آنی۔ جب یہاں اس طرح پڑے ہونا ہے تو پھر خدا نے جو اگلے ٹائم جو سوال کرنے ہیں جو پوچھنا ہے، اب یہ ہماری جو بزرگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سوال و جواب ہوتے ہیں، انہوں نے تو اب قرآن پاک پڑھا کے اللہ کی کلام کو پتہ نہیں کتنے درجنوں بلکہ سینکڑوں بچوں تک پہنچایا، اور آج یہاں ان میں سے کئی بچے صرف اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان سے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا پڑیں گے، لیکن ہم جو اس وقت یہاں موجود ہیں یہ دیکھیں یہ سارا مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ بڑے جرمنی میں جب کوئی اس طرح کا وقت آتا ہے تدفین کا تو ایک طریقہ بنایا جاتا ہے کہ قبرستان میں لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آخری دیدار بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دفعہ جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو دور سے شامل نہیں ہو سکے پہلے جنازے میں مسجد میں وہ دفنانے سے پہلے جنازے میں شرکت کر سکیں، اور پھر
جتنے عزیز و اقارب ہیں وہ پہلے آتے ہیں، آ کے مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد جو باقی ہیں وہ باری باری آتے ہیں۔ اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ ایک دن ہم نے بھی اسی طرح کھڑے ہونا ہے۔ ہم اگر آج جا رہے ہیں دوسروں کے جنازے یا تدفین، پھر کوئی ہمیں بھی ایسے موقع آئے گا، آ کے اپنے ہاتھوں سے جدا کرے گا، دعا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے، اور اس فیملی کو جن کی یہ بہن تھی ان کو صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ ایسے موقعوں پہ عموماً لوگ ملتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں، لیکن جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے، جو قریبی رشتہ جس کا کسی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب مشکل اتنا ہے جب بندہ کسی کو مس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم تو صرف بحیثیت ایک کیا کہتے ہیں احمدی ایک دوسرے کے ساتھ ایک لڑی کی طرح جڑے ہوئے ہیں، اور خلیفہ وقت کا سایہ ہمارے پہ موجود ہے۔ ہمارا یہ بارہ فرض ہے کہ جب ہم ایسے موقعوں پہ شامل ہوتے ہیں تو سبق سیکھ کے آئندہ کے لیے ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جا کے اب گھروں میں واپس فلاں کمزوریاں جو پائی جاتی ہیں ہم ان کو دور کرنا ہے۔ اگر انسان اس کو بولا رہتا ہے تو پھر اس کا معاملہ خدا کے ساتھ تو ایک دن ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رستہ سیدھا کرنے کی توفیق دے اور اپنے گناہ بخش۔